السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین صدق اللہ العظیم۔ دوستو، میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں اور مسلمانوں سے وضو کے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ اگر وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں پارے کے اندر وضو کرنے والوں کے متعلق ان سے رضا اور ان سے خوشنودی کا پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورۃ التوبہ کے اندر یعتذرون میں 11ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کے بازو والی بستی یعنی قباء، تو قباء میں رہنے والے لوگوں کی یعنی قباء میں رہنے والے صحابہ کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تعریف فرمائی ان یتطہروا، کہ وہ صحابہ پاکی حاصل کرنے میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ تو اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم آپ حضرات کے سامنے ویڈیو کی لمبی ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے، تو آپ حضرات قرآن کریم کی تفسیر اٹھا کر اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد قباء والوں کے ساتھ زیادہ رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قباء میں رہنے والے صحابہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ تو الغرض یہ وضو کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر یہ آیتیں بیان فرمائیں۔ اب ہمارے لیے کچھ احکام ہیں کہ ہمارا وضو صحیح کیسے ہوگا، اور اسی طرح ہماری نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کتنا اہم ہے، یہ ہم لوگ ان آیتوں کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب وضو کے متعلق ہم لوگوں کو 5 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے وضو کے فرائض، دوسرا وضو کی سنتیں، اور تیسرا وضو کے مستحبات، چوتھا وضو کے مکروہات، اور پانچواں وضو کے نواقض وضو یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب فرائض وضو کتنے ہیں؟ وضو کے فرض کتنے ہیں؟ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ اور اسی طرح وضو میں سنتیں کتنی ہیں؟ وضو کی سنتیں 13 ہیں۔ وضو کے مستحبات کتنے ہیں؟ وضو کے مستحبات 4 ہیں۔ وضو کے مکروہات کتنے ہیں؟ وضو کے مکروہات 5 ہیں۔ اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں کتنی ہیں؟ وہ چیزیں ہیں 8۔ تو ہمیں ان ساری کی ساری چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا وضو اچھے طریقے سے ادا ہو، کیونکہ وضو مستقل ایک عبادت ہے۔ وضو مستقل ایک عبادت ہے۔ جب تک ہم وضو کی حالت میں رہیں گے ہم لوگوں کو وضو کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ حضرات کو صحابہ اکرام کے واقعات میں ملتا ہے کہ کئی صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ جب وہ ایسے ہی وضو اکثر بنا لیا کرتے تھے تاکہ ہمارا ہر وقت وضو کی حالت میں ہماری زندگی گزرے۔ تو لہٰذا ہم وضو کے جو فرائض ہیں اس کے تعلق سے بات کریں گے، پھر اس کے بعد وضو کی سنتوں کے تعلق سے بات کریں گے۔ اگر ویڈیو لمبا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، پہلا حصہ اور دوسرے حصے میں پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے طریقے سے ہم اسے الگ الگ 2 ویڈیوز میں بنائیں گے۔ تو فرائض وضو کتنے ہیں؟ فرائض وضو 4 ہیں۔ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ پہلا، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، اور دوسرا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت تک دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا دونوں پاؤں
टखनों समेत धोना। और ये चारों बातें आप हज़रात को कुरान करीम की उस पहली आयत के अंदर आप हज़रात को मिल जाएगा। उसमें ज़ाहिर है इलल काबैन में इख्तिलाफ़ है, और इसी तरह इलल काबैन में इख्तिलाफ़ है। वमसहू बिरुऊसिकुम में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह का आपस में इख्तिलाफ़ है। तो हम लोग इन इख्तिलाफ़ात से हट कर जो जमहूर उलमाए किराम का कौल है, जो जनरली उलमाए किराम जो बयान फरमाते हैं, जनरली उलमाए किराम का जो मामूल था, वो आप हज़रात की खिदमत में हमने पेश किए हैं। तो पहला तो ये वज़ू के फ़राइज़ हो गए। अब दूसरा है वज़ू की सुन्नतें। वज़ू में सुन्नतें कितनी हैं? वज़ू में 13 सुन्नतें हैं। यहाँ पर हम लोगों को रुक कर एक बात समझने की ज़रूरत है। बात यह है कि हम लोग जब वज़ू बनाते हैं तो हमारे जहन के अंदर ये हो कि यह हमारा जो अमल हो रहा है, मतलब हम जब दोनों हाथ धो रहे हैं तो ये दोनों हाथ का धोना क्या है। हम कुल्ली कर रहे हैं तो कुल्ली करना क्या है। हम नाक में पानी डाल रहे हैं या ले रहे हैं तो ये नाक में पानी डालना क्या है। चेहरा धो रहे हैं तो ये चेहरा धोना क्या है, यानी फ़र्ज़ है या सुन्नत है। हम इस तरीक़े पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे हर अमल में हम लोगों को सवाब मिलेगा, हर अमल में हम लोगों को सवाब मिलेगा। तो वज़ू की सुन्नतें 13 हैं। अब वज़ू की सुन्नतों में सबसे पहली सुन्नत ये है कि हमारे क्या वज़ू की नीयत करें कि मैं पाकी हासिल करने के लिए और नापाकी को दूर करने के लिए वज़ू करता हूँ। ये नीयत करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दूसरी सुन्नत बिस्मिल्लाह कहकर वज़ू शुरू करना, बिस्मिल्लाह कहकर वज़ू शुरू करना। तीसरी सुन्नत दोनों हाथों को गट्टों तक धोना, दोनों हाथों को गट्टों तक धोना। फिर तीसरी सुन्नत क्या 3 मरतबा कुल्ली करना, 3 मरतबा कुल्ली करना ये सुन्नत है। 3 मरतबा कुल्ली करना ये सुन्नत है। फिर उसके बाद चौथी सुन्नत मिसवाक करना। 5वीं सुन्नत 3 मरतबा नाक में पानी डालना, 3 मरतबा नाक में पानी डालना। अब यहाँ पर हम लोग मिसवाक के ताल्लुक़ से कुछ बातें हैं कि मिसवाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा सुन्नत है। यहाँ तक कि किताबों में लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का जो आखिरी लम्हा जब विसाल का वक्त था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की एक चीज़ का इस्तेमाल किया था, और वो क्या था? मिसवाक था। जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी अमल था दुनिया की चीज़ों को लेकर वो मिसवाक था। और इसी तरह हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि मिसवाक के 70 फ़ायदे हैं, और एक फ़ायदा इसका ये है कि मिसवाक जो आदमी मिसवाक को दायमी तौर पर करता है, मिसवाक का मामूल बनाता है, बाकायदा मिसवाक पर अमल करता रहता है, मिसवाक करता रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कलीमे वाली मौत नसीब फरमाएंगे। ये हकीकत में मेरे और आपके लिए अगर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारी आखिरी दम ला इलाहा इल्लल्लाहु पर आ जाए। फिर उसके बाद नाक में पानी डालना है, 3 मरतबा नाक में पानी डालना। फिर उसके बाद उंगलियों का और दाढ़ी का खिलाल करना, उंगलियों का और दाढ़ी का खिलाल करना। खिलाल क्यों? इस वजह से कि हमारे उंगलियों के दरमियान में पानी को पहुंचाना है, और इसी तरह हमारी दाढ़ी के हर बाल के नीचे बालों के पानी को पहुंचाने की कोशिश करना है। तो इस वजह से उंगलियों का और दाढ़ी का खिलाल ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फिर उसके बाद चेहरा हम लोग धोते हैं, लेकिन चेहरे का धोना सुन्नतों में शुमार नहीं होगा, बल्कि चेहरे का धोना ये फ़राइज़ में से है, जैसा कि हमने इससे पहले फ़राइज़ वज़ू के ताल्लुक़ से बात की। हाथ तो धोते ही हैं, उसके साथ साथ उंगलियों का खिलाल करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फिर उसके बाद पूरे सर का 1 मरतबा मसाह करना, पूरे सर का 1 मरतबा मसाह करना ये सुन्नत है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान करीम के अंदर फरमाया वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसाह करो, तो इसमें चौथाई सर शामिल होता है।
وضو کے فرائض میں چوتھائی سر کا، یعنی ہمارے سر کے 4 ٹکڑے کریں، 4 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے کے مکمل ایک حصے پر سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پورے سر پر مسح کرنا ہے، پورے سر پر مسح کرنا ہے۔ کتابوں میں کیا ہے، فقہا نے اور اسی طرح مسائل کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسح کس طرح کیا جائے، مسح کس طرح کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہمارے سر کے مسح کے لیے یہ 6 انگلیوں کا انتخاب کریں، یہ 6 انگلیوں کو سلیکٹ کریں، 6 انگلیوں کو اس طرح رکھیں، 6 انگلیوں کو اس طرح رکھ کر ہماری پیشانی کے بالوں سے لے کر ہمارے کیا گدی کے بالوں کے نیچے تک، گدی کے بالوں تک مکمل طور پر پورے سر پر اس طرح ہم لوگ مسح کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب یہ دونوں گندے ہو گئے تو اب یہ 2 ہتھیلیوں سے ہم لوگ اسی طریقے سے واپس آئیں گے، اسی طریقے سے واپس آئیں گے۔ جب یہ انگلیاں اور یہ ہتھیلی گندی ہو گئی تو اب یہ 2 بچے ہیں، تو ان کے ذریعے سے ہم کانوں کے اندر مسح کریں گے، کانوں کے اندر۔ یہاں پر جیسا کہ یہاں پر ہم لوگوں کو کچھ خانے نظر آتے ہیں، کچھ جگہیں نظر آتی ہیں جہاں پر پانی نہیں پہنچتا، تو ہم لوگ ان 2 انگلیوں سے وہاں پر مکمل طور پر پانی کو پہنچائیں گے۔ اب بچا 2 انگوٹھے، یہ 2 انگوٹھوں سے ہم لوگ کانوں کے پیچھے سے سامنے کی طرف اس طرح مسح کریں گے۔ اب سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، کانوں کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اب اسی طرح گردن کا مسح، ہماری ہے جو ہتھیلی کی پیٹھ ہے، ہتھیلی کی جو پیٹھ ہے، اس سے ہم لوگ اپنے گردن کا مسح کریں گے، ہماری گردن کا مسح کریں گے۔ تو اب مکمل طور پر سر کا مسح ہو گیا، کانوں کا مسح ہو گیا، گردن کا بھی مسح ہو گیا۔ اور گردن کا مسح کرنا یہ مستحبات میں سے آتا ہے۔ سر کا مسح اور کانوں کا مسح یہ سنت ہے، گردن کا مسح یہ مستحب ہے۔ اب یہاں پر ہم لوگوں کو ایک غلطی کا ازالہ کرنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی سر کا مسح ہو گیا، جیسے ہی کانوں کا مسح ہو گیا، گردن کا مسح ہو گیا، تو اب ظاہر بات ہے کہ ہم اسے نہ چاٹ سکتے ہیں، نہ اسے ہم اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں، نہ ہمارے کپڑوں کو لگا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسح کرنے کے بعد یہ ہمارے ہاتھ گندے ہو گئے ہیں، اب انہیں دھونا پڑے گا، اب انہیں دھونا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی یہ غلطی ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں، جیسے ہی سر کا مسح، گردن کا مسح مکمل ہو گیا تو وہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح اپنی کلائیوں پر ملتے ہیں، کلائیوں کو اس طرح چھیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس طرح پڑتے ہیں۔ جب ہاتھ گندے ہیں تو پھر کیا ہوگا، ان کلائیوں کے اوپر ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے یہ ہاتھ گندے ہو جائیں گے، اور اسی طرح آنکھوں پر اس طرح لگانے کی وجہ سے ہماری آنکھ پلکیں اور اسی طرح ہمارے ہونٹ گندے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ نہ تو فرائض میں سے ہے، نہ یہ سنت میں سے ہے، نہ یہ مستحبات میں سے ہے۔ آپ حضرات اس عمل کو اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ مسائل کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھیں کہ یہ کہاں پر ثابت ہے۔ تو لہٰذا یہ کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کے اندر ایک غلط طریقہ نکل کر آ گیا ہے۔ اب اس غلط طریقے کو ہم لوگوں کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد پاؤں تو دھوتے ہی ہیں، پاؤں دھونے کے ساتھ ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ ترتیب وار وضو کرے، ترتیب وار وضو کرنا بھی سنت ہے۔ مثال کے طور پر پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، پھر اس کے بعد کلی کرے، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالے، اس کے بعد کیا ہے اپنے چہرے کو دھونا، اس کے بعد ہماری ہاتھوں کو دھونا، یہ ترتیب ہے۔ اس ترتیب کو بگاڑ کر ہم لوگ کریں گے تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن ہمارا وضو
کی کوالٹی کم ہو جائے گی، مطلب صاف لفظوں میں ہمارا وضو تھرڈ کلاس ہو جائے گا، خلاف سنت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جو پہلے آ کر ہاتھوں کو دھونا ہے، وہ ڈائریکٹ آ کر مسح کر لیے، پھر اس کے بعد پاواں دھو لیے، اس کے بعد ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد کلی کیا، اس طرح ترتیب کو عدل بدل کر کے، ترتیب کو آگے پیچھے کر کے کریں گے تو وضو تو فرائض کی وجہ سے ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا، اور اگر اس کا معمول بنا لیا تو ہم کو اس بے ترتیبی کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ تو ترتیب اور وضو کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی طرح پے در پہ وضو کرنا، پے در پہ وضو کرنا یہ ہم لوگ بارہا پڑھتے بھی ہیں کتابوں کے اندر، پے در پہ وضو کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ہاتھوں کو دھوا پھر ہی کلی کر لے، پھر جیسے ہی کلی کرے پھر ہی ناک میں پانی ڈال لے، اس کے بعد فوراً ہمارے چہرے کو دھو لے، فوراً اپنے ہاتھوں کو دھو لے، فوراً اپنے سر کا مسح کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیا، پھر بات کرتے ہوئے بیٹھ گئے، ہاتھ سوکھ گئے، پھر اس کے بعد ہم کلی کریں، کلی کرنے کے بعد کچھ دیر تک ایسے ہی باتیں کرتے رہے، ایسے ہی باتیں کرتے رہے، تو اس طرح گیپ دے دے کر وضو نہیں کرنا چاہیے، یہ خلاف سنت ہے۔ جب وضو کے لیے بیٹھے ہیں تو مستقل طور پر وضو سے ہم لوگ مکمل فارغ ہو جائیں، اس کے بعد ہم لوگ بات وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں۔ اب ہمارے سامنے تین چیزیں بچی ہوئی ہیں۔ وضو کے مستحبات، وضو ہمارا اعلیٰ درجے کا کیسے ہو، کہ کوالٹی والا وضو کیسے ہو۔ کوالٹی کے لیے ہم لوگ وضو کے مستحبات پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح ہمارا وضو کی کوالٹی تھرڈ کلاس کا کب ہو جاتا ہے؟ جب مکروہات پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہمارے وضو کو اولین کوالٹی کے ساتھ، اول کوالٹی کے ساتھ بنانا، یہ مستحبات کا کام ہے، اور اسی طرح اگر ہمارا وضو تھرڈ کلاس ہو رہا ہے تو اس میں مکروہات کا دخل ہوتا ہے۔ اب پانچویں جو چیز ہے وہ نواقض وضو ہے، وہ نواقض وضو ہے۔ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ہم انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں اگلے ویڈیو کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر آپ حضرات کے ذہن میں اگر وضو کے متعلق کوئی سوالات ہوں تو آپ حضرات کمنٹس کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنتوں کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔